اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت برطانیہ اور ڈنمارک سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، برطانیہ اور ڈنمارک میں پھر شرارت ہوئی ہے، شر انگیزی ہوئی ہے اور قرآن مقدس کا نسخہ نظر آتش کیا گیا، یعنی اسے آگ لگائی گئی۔ خیر، اس معاملے میں ایک آتنکوادی، ایک شرپسند کو، ایک دشمنی اسلام کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس واقعے سے پورے عالم اسلام میں غصے کی لہر، زبردست غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ایسے واقعات کو روکنے کی اپیل کی گئی ہے۔ برطانیہ کے مشہور شہر مانچسٹر میں قرآن کریم کے اوراق جلانے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ سویڈن میں قرآن کریم کے نسخے کو جلانے والے خبیث کے قتل کے دوران کے 2 دن کے بعد پیش آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کمینہ تھا، ایک شیطان تھا جو لگاتار قرآن کریم کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتا تھا۔ اس کا کچھ دنوں پہلے یعنی پچھلے ہی ہفتے قتل کر دیا گیا، لیکن اس واقعے کے 2 دن کے بعد میں پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ برطانیہ اور ڈنمارک میں شرارت کی گئی اور قرآن مقدس کے نسخے کو آگ لگائی گئی۔ خیر، ایک شخص کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد عالم اسلام میں زبردست غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ان دونوں ملکوں سے اپیل کی گئی ہے کہ ایسے واقعات پر روک تھام کی جائے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں، غزہ میں مجاہدین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری تھی 17 مہینوں سے، اب وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ سیز فائر کا ایگریمنٹ، جنگ بندی کا ایگریمنٹ اور معاہدہ بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیلی آتنکوادی فوج جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی کر رہی ہے۔ گزشتہ کل اتوار کو بھی دوپہر میں جنوبی غزہ میں اسرائیلی آتنکوادی فوج نے گولہ باری کی، جس میں ایک فلسطینی بچہ شہید ہوا ہے اور کئی فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ قابض اسرائیلی آتنکوادی فوج نے غزہ کی وسطی پٹی میں نصیرات کیمپ کے مغرب میں رشید اسٹریٹ پر ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، جبکہ قابض فوج نے وسطی اور جنوبی غزہ کی پٹی میں رہائشی محلوں پر فائرنگ بھی کی ہے۔ مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ الرشید کوسٹل ہائی وے پر ڈرون نے شہریوں کی گاڑیوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں اور ایک بچہ بھی شہید ہوا ہے۔
میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی آتنکواد کا سلسلہ جنگ بندی کا اعلان ہونے کے باوجود بھی جاری ہے، اور فلسطینی وزارت صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیلی آتنکوادی فوج کے ہاتھوں مغربی کنارے میں 5 افراد شہید کیے گئے ہیں۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے ملک کے شام سے متعلق۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ شام میں کس طریقے سے وہاں کے ہٹلر، تاناشاہ، ظالم، قاتل بشار الاسد کا تختہ پلٹ دیا گیا، اور بشار الاسد کو اپنی زندگی اور اپنے پریوار کو بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ تو اب خبر آ رہی ہے کہ شام میں نئے صدر بن چکے ہیں، اور وہ نئے صدر جو شام کے اب نئے جو پریسیڈنٹ ہے اپنے پہلے سرکاری دورے پر نکل چکے ہیں اور سعودیہ پہنچ گئے ہیں۔ شام میں سلامتی اور استحکام کے قائم ہونے کے بعد دمشق اور عرب راجدھانیوں کے درمیان تعلقات کے امکانات ہیں، اور شام پر سے پابندیاں ہٹانے کی کوششوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرا اپنے پہلے بیرون ملک سرکاری دورے پر سعودی عرب کی راجدھانی ریاض پہنچ گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ شام میں سلامتی اور استحکام کو قائم کرنا اور دمشق اور عرب کی راجدھانیوں کے درمیان تعلقات کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ شام پر سے پابندیاں ہٹانے کی کوششوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ قطر نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے لیے مذاکرات فوری شروع کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی فی الحال اسرائیل کے کچھ قیدی مجاہدین نے چھوڑے ہیں، اور فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل نے چھوڑا ہے، لیکن اب اگلے مرحلے کے لیے قطر کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کو دونوں کو مل کر جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے لیے بات چیت فوراً شروع کر دینا چاہیے۔ دوسرے ایگریمنٹ کے لیے، دوسرے مرحلے کے معاہدے کے لیے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ حماس باقی ماندہ تمام اسرائیلی قیدیوں کو غزہ سے رہا کرے گا، اور دشمنی کے مستقل خاتمے کو یقینی بنایا جائے گا۔ قطر کے وزیر اعظم نے اسرائیل اور حماس دونوں پر یہ زور دیا ہے کہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات میں تاخیر کے بہانے اختیار کرنے کے بجائے فوری طور پر مذاکرات بات چیت کا ماحول بنائیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت افغانستان کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ امریکہ کے نکل جانے کے بعد سے افغانستان میں طالبان کی حکومت سنگین ترین صورتحال سے گزر رہی ہے۔ افغانستان میں تقریباً 3.71 بلین ڈالر کی امداد خرچ کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 20-22 سال تک کے امریکہ اپنی فوج کو لے کر افغانستان میں رہا، لیکن بعد میں ان وادیوں سے افغانستان سے امریکہ کو اپنی فوج نکالنا پڑا۔ طالبان کی حکومت آ گئی، اور خبر یہ بھی ہے کہ طالبان حکومت افغانستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے پوری محنتیں کر رہی ہے۔ حالات سدھر بھی رہے ہیں۔ افغانستان میں تقریباً 3.71 بلین ڈالر کی امداد خرچ کی گئی ہے۔ طالبان حکومت پوری طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ افغانستان کا انفراسٹرکچر درست ہو، افغانستان کے معاشی حالات درست ہو، افغانستان کے تعلیمی حالات درست ہو۔ طالبان حکومت پوری طریقے سے محنتیں کر رہی ہے۔ اللہ کی ذات سے یقین بھی ہے کہ افغانستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، مزید اور بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट